بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا پہلا سوال ہے کہ میرے بھائی کے گھر پر سب شراب بھی پیتے ہیں اور جوا کا روپے بھی آتا ہے, کیا میں کیا کروں؟ کوئی راستہ بتائیے. اس سلسلے میں جو معیار بنایا گیا ہے وہ معیار یہ ہے کہ ہمارا کسی سے راہ و رسم کا رکھنا اس کے گناہوں میں مددگار نہیں ہونا چاہیے. تعاون بر اور تقوی میں ہونا چاہیے, اسم اور عدوان میں نہیں ہونا چاہیے. یہ قرآنی حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. گناہوں میں سرکشیوں میں مددگار نہ بنو, نیکیوں میں اور اچھائیوں میں مددگار بنو. تو اگر آپ کا ان کے پاس آنا جانا ان کی اچھائیوں میں اضافے کا سبب بنے تو ضرور آئیے جائیے. اور پھر آج کے زمانے میں تو رابطہ رکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ فزیکلی پریزنس ہو, انسان جا سکتا ہے فون کے ذریعے سے, میسیجز کے ذریعے سے. تو اپنا رابطہ رکھیے اور یہ ان کو ضرور متوجہ کرائیے کہ مجھے تمہارا یہ عمل ناپسند ہے اس لیے کہ اللہ کے خلاف کام ہو رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے پوچھنا, اگر کوئی لڑکی سید ہو, اس کے سگے ماں باپ سید ہوں, لیکن اس کی پھوپھی نے اسے گود لے لیا ہو 4-5 سال کی عمر میں, اس کی پھوپھی تو سید ہے لیکن پھوپھا نہیں ہے, تو وہ بعد میں اپنے ماں باپ کے نام کی جگہ اپنے پھوپھا کا نام لکھتی ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ مس رضوی کا سوال ہے دہلی سے. جی, نام لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ اپنے ماں باپ کی بنا پر ان کی نسبت پیدا ہوئی. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سید مبشر نام ہے, میں پونے سے ہوں. میرا سوال ہے کہ میں گیس کا کام کرتا ہوں, تو وائن شاپ یعنی دارو کی ہوٹل میں کام آیا تو میری کمائی حرام ہے یا حلال ہے؟ وہی جو ابھی معیار اوپر بیان کیا گیا تھا کہ اگر گناہ اور سرکشیوں میں تعاون شمار ہوتا ہے تو آپ کو یہ کام ان کے ساتھ نہیں کرنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'm ظہر رضوی فرام اکبرپور یو پی. میرا کوشچن ہے کہ جب ایگزامز نیئر ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹس روزے امام باڑہ کی والز پر رول نمبر لکھ دیتے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. یہ نہ صرف یہ کہ دوسرے کی ملکیت میں غلط تصرف ہے, بلکہ ایک اور بہت بڑی پرابلم ہے اس کی. وہ پرابلم کیا ہے؟ مثلا میں فون نمبر دوں جاوید بھائی کو, کیوں فون نمبر دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ ان کو میرا فون نمبر نہیں پتا ہے. جی. ہم اگر اپنا رول نمبر جا کے اہل بیت یا اطہار سے منسوب دیواروں پر لکھ رہے ہیں, اس کے کیا معنی ہے؟ کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اہل بیت یا اطہار العیاذ باللہ مجھے فراموش کر دیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ اہل بیت یا اطہار کو میرا رول نمبر نہ پتا ہو, انہیں میرا ایڈریس نہ معلوم ہو, میرا نام کی ان کو خبر ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اہل بیت یا اطہار کے بارے میں سوء ظن ہے, لہٰذا اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے. کبھی بھی نہ قرآن مجید پر کوئی نام لکھیں, نہ اہل بیت یا اطہار سے منسوب دیواروں پر نام یا رول نمبر یا فون نمبر لکھیں. یہ کام کبھی نہیں کریں, اس لیے کہ ایک تو اس کا حسن اور اس کی آرائش پر اثر پڑتا ہے اگر سب یہی کام کرنے لگ جائیں. دوسری یہ کہ اہل بیت یا اطہار پروردگار کی طرف سے منسوب اس دنیا پر حجت ہیں, اور سب ہو سکتا ہے اہل بیت یا اطہار ہمیں فراموش نہیں کر سکتے, تو لہٰذا یہ کام کبھی نہیں کیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے بھائی کی نئی دکان ہے, اس میں برکت نہیں ہے, اس کے لیے کچھ وظیفہ بولو اور دعا کرو پلیز. میرا بھائی کا نام محمد حفیظ اللہ, چتور آندھرا پردیش سے ہیں یہ. جی, نماز صبح اول وقت پڑھیے اور حدیث کسا کی ضرور تلاوت کریں, اور کوشش کریں کہ ہر روز دکان میں جا کر حدیث کسا کی تلاوت کریں. معصومین کے نام کی بھی اپنی برکتیں ہیں, آپ ان 14 معصومین کے نام کو اپنی دکان پر آویزاں کریں, اور ساتھ ہی ساتھ جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی خدمت کا جذبہ لے کے بڑھیں. یقین جانیے دکان میں برکت آئے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یاسمین دہلی سے. میرا سوال ہے کہ میرے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے, اچھے گھر سے, لڑکے کا کام اور گھر اپنا ہے اور لڑکا بھی شریف ہے, لیکن اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور 4 سال کی بیٹی ہے.
میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں لیکن گھر والے راضی نہیں ہو رہے ہیں، میں کیا کروں؟ اپنے والد سے گفتگو کیجئے، ان کو سمجھائیے، اپنے آرگومنٹ ان کے سامنے رکھیے، اپنی دلیلیں، اور ان سے پوچھیے کہ وہ کیوں نہیں راضی ہو رہے ہیں۔ اگر ایک مناسب رشتہ ہے اور جس کا رشتہ ہے وہ خود خوش ہے تو پھر ماں باپ کو بھی اگر کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے تو قبول کر لینا چاہیے، لیکن بہرحال آپ دونوں افہام و تفہیم کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے اپنے گھر کی اس مشکل کو حل کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام بی بی عائشہ ہے، میری عمر 24 سال ہے۔ میرے والدین میرے رشتے کے لیے بہت پریشان ہیں، میرے رشتے آتے ہیں پر جیسے ہمیں چاہیے ویسے نہیں، مجھ سے عمر میں کافی بڑے رہتے ہیں اور میرا رنگ میں بھی اتنا اچھا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ بتائیے، وظیفہ بتا دیجیے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ حدیث قصہ جی کہ جو جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا سے نقل ہوئی ہے، اس کی تلاوت ہر روز کریں، جی اور دوسرا کام یہ کریں کہ پروردگار سے نذر کریں کہ اگر میرا مناسب رشتہ مرد مومن کے ساتھ کہ جو اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہو جائے گا تو میں اپنی پہلی اولاد، اگر وہ لڑکا ہوگی تو اس کا نام علی رکھوں گی، اور اگر لڑکی ہوگی تو اس کا نام جناب سیدہ کے نام پر فاطمہ رکھوں گی۔ جی یہ نذر کریں، روایتوں میں وارد ہوا ہے، تو پروردگار عالم ان کو یقیناً بہترین نیک متدین مؤمن رشتہ ضرور عطا کرے گا، اور پھر ان کی زندگی انشاءاللہ خوشحال زندگی ہوگی۔ انشاءاللہ۔ سلام۔ وعلیکم Salam. السلام۔ I want to ask question to Maulana. My question is, my exams are going on. I'm not interested in studies. یہ ان کا میں انگلش ذرا صحیح نہیں، اس میں میں کہہ دوں کہ یہ ایگزام قریب میں ہیں ان کے، اور یہ ان کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے، انٹرسٹ نہیں ہے، اور جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو بخار جیسا ہو جاتا ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کریں کہ مشکل کو فائنڈ آؤٹ کریں، کہاں مشکل ہو رہی ہے۔ جی ہر سبجیکٹ میں یہ بات نہیں ہوگی، جی کوئی خاص سبجیکٹ ہوگا جس کے پڑھنے میں یہ بخار چڑھ جاتا ہوگا، پریشانی محسوس کر رہی ہوں گی، اس کے لیے وہ اندر کا ڈر جو ہے اس کو نکالیں، جی اور دوسرا کام یہ کریں کہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ نماز پابندی سے پڑھیں، اول وقت پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت ضرور کریں، جی اور پھر وہی بات کہ اپنی اس مشکل کو فائنڈ آؤٹ کریں، کہاں پر مشکل ہے، کس ٹاپک کس سبجیکٹ میں ان کو مشکل ہو رہی ہے، اس کے ڈر کو دل سے نکالیں اور اس کے اپنے طریقے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک اچھے امتحان میں شرکت کریں۔ ہم سب تمام مومنین اور تمام بچے اور بچیوں کے امتحانات میں کامیابی کے لیے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں میرٹھ سے روبی نقوی، میرا سوال وقت زوال کے بارے میں ہے۔ وقت زوال کیا ہے، کس وقت سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ اس میں کن عبادت کو انجام نہیں دینا چاہیے؟ یا عبادتوں کو انجام دینا ہے؟ جی زوال کا وقت عبادتوں کا وقت ہے۔ جی زوال کا وقت کہتے ہیں اس وقت کو، زوال دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک زوال کا وقت استعمال کرتے ہیں ظہر کے اول وقت کے لیے بھی، اور ایک زوال کہیں کہیں بعض جگہوں کے اوپر اس وقت کو بھی کہا گیا ہے کہ جب سورج زیادہ ڈھلتے ہوئے مغرب کی طرف، غروب کی طرف جانے لگے، لیکن جو زیادہ مشہور اصطلاح ہے وہ یہی اصطلاح ہے، ظہر کے وقت کو زوال کا وقت قرار دیا گیا ہے۔ آپ اگر ایک شاخص کو، ایک لکڑی کو زمین میں لگا دیں، اور پھر سورج جس موقع کے اوپر ایسٹ سے آئے گا اور اس لکڑی تک پہنچے گا، یعنی اس کے اوپر، تو اب یہ سایہ پہلے تو جا رہا تھا ویسٹ کی طرف، اب یہ سایہ گھٹتے گھٹتے آیا اور بالکل ختم ہو گیا، اور اب جیسے ہی یہ سورج ویسٹ کی طرف بڑھا اس لکڑی کے اوپر سے، اب یہ سایہ ایسٹ کی طرف جانا شروع ہوگا، اسٹارٹ ہوگا۔ یہ جو ذرا سا ایسٹ کی طرف سایہ بڑھنے لگا، یہی ہے زوال کا اول وقت۔ اب یہی اول وقت ہے زوال کا، اور اسی لیے عصر کا وقت جو کہلاتا ہے وہ جب یہ شاخص کا سایہ مکمل طور پہ برابر ہو جاتا ہے، یعنی مثلا اگر 1 میٹر کا یہ شاخص ہے تو سایہ بھی 1 میٹر کا ہو جائے تو یہ عصر کا وقت شمار کیا جاتا ہے کہ جو فضیلت کے لیے بیان کیا گیا، تو زوال اس وقت کو کہا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں یو پی سے ہوں، میرا نام محمد رضا ہے۔ مولانا صاحب بتائیے کہ مجھے جو لڑکی سے شادی کرنی ہے وہ میری خالہ کی لڑکی ہے، بٹ میرے پاپا منع بول رہے ہیں، آپ بتائیے میں کیا کروں؟
آپ ان سے دریافت کریں کہ وہ وجہ کیا ہے، وہ منع کر سبب رہے ہیں؟ کیا ہے کہ وہ منع کر رہے ہیں. اس لیے کہ بہرحال وہ آپ سے زیادہ دنیا دیکھ چکے ہیں، زیادہ تجربہ ان کے پاس ہے، لہٰذا ان سے دریافت کریں. اور اگر آپ ان کو قانع کر لے گئے تو انشاءاللہ آپ کی شادی وہیں ہوگی جہاں پہ آپ کا دل چاہتا ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید بھائی، میرا سوال ہے کہ مجھ کو وہم ہوتا ہے، عجیب عجیب خیال آتا ہے، اسے بچنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. جی، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجئے، یقیناً وہموں سے پروردگار آپ کو نجات دے گا. دوسرا سوال ان کا یہ کہ کوئی دعا یا عمل بتائی جس سے مجھ کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو. آپ نمازوں کی پابندی شروع کر دیجئے. اللہ سے آپ جتنے قریب ہوتے جائیں گے اتنے ہی زیادہ آپ اپنی کامیابی سے بھی قریب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. میں مسقط سے ہوں، میرا نام سید اسیم ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اگر کسی مقدس جگہ پر ہوں اور پیشاب قطع ہوتا رہتا ہو تو کیا ہم پیمپر باندھ کے روزے کے اندر جا سکتے ہیں؟ جی، اس بات کی اجازت ہے کہ آپ البتہ اپنی ذاتی طہارت کی بھی بڑی ضرورت ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ آپ محدود جگہوں تک ہی جائیں، بالکل قریب میں خود کو نہ لے کے جائیں کہ بدن نجس ہے. اور اب جہاں تک یہ بات ہے تو اب اگر مجبوری میں کچھ دور تک جا رہے ہیں تو پھر یہ احتیاط ہے کہ حرم نجس نہیں ہونے پائے کسی بھی صورت میں. یہ بڑی مقدس بارگاہ، آپ مجبوری میں کچھ حد تک آگے بڑھ جائیے، وہ ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ ذریعے کے قریب نہ جائیں. اور دوسری بات یہ کہ حرم آپ کے بدن کی نجاست کی بنا پر کسی بھی شکل میں نجس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو روکنے کے لیے آپ پیمپر وغیرہ یوز کر سکتے ہیں. لیکن اس میں پھر وہی بات کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا یہ کب کیفیت پیدا ہوتی ہے. مثلا پانی پینے کے 1 گھنٹے بعد یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، یا مثلا سو کے اٹھنے کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے، تو ان وقتوں میں وہاں جانے سے پرہیز کریں. مثلا پانی پینے کے بعد یہ کیفیت ہے تو آپ پانی کم استعمال کریں، کوشش کریں زیارت سے جب کر کے واپس پلٹیں تب پانی استعمال کریں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Myself Muhammad Rafi from Vijayawada. We are blessed to watch WIN program and watching Masail Zindagi every week. Alhamdulillah. اللہ سب کی دعا قبول فرمائے. آمین. اللہ آپ کی دعا بھی قبول فرمائے. آئیے اسی کے ساتھ میں اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عبد الرحمن ملا ہے، میں کرناٹکا کا رہنے والا ہوں. سوال میں جب کوئی بھی بزنس کرتا ہوں تو سٹارٹنگ میں تو اچھا چلتا ہے، بعد میں ڈاؤن ہو جاتا ہے، میں کیا کروں بتائیے. پہلی بات تو یہ ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ بزنس ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. جی. اتار چڑھاؤ یہ تو زندگی میں ہمیشہ آتے ہیں، خاص طور سے بزنس میں. جی. تو اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سال کے 12 مہینے آپ کا بزنس اچھا چلتا رہے، یہ ہو نہیں سکتا. دوسری بات یہ، آپ کوشش کریں کہ جس زمانے میں آپ کا بزنس اچھا چل رہا ہے، غور کریں کہ ہمارا رشتہ اللہ سے کتنا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں تبھی آتے ہیں جب مشکلات میں گھرے ہوں، اور جب آسائشوں میں ہوتے ہیں تو پروردگار کو بھلا دیتے ہیں یا اتنا یاد نہیں کرتے. ہمارے وہاں روایتوں میں ہے کہ مشکلات سے پہلے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، تاکہ جب مشکلات آئیں تو پروردگار سے آشنائی کی بنا پر ان مشکلات کو بھی خدا حل کر دے. تو ہمیں جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ بزنس میں ایک جیسے حالات رہیں، وہاں تو نہیں ممکن ہے، لیکن ہاں اپنے رشتے کو جو اللہ سے برقرار رکھیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے، اکول ہونے چاہیے پورے سال. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میری آنٹی نے جوگی پورے میں منت مانی پچھلے سال کے ہم پاس ہو جائیں. اب ہم پاس ہو گئے لیکن تھوڑے دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا، تو ہم کیا کریں؟ اگر انہوں نے وہاں پر جا کر زیارت کی نظر کی تھی یا مثلاً کسی قسم کی اور نظر تھی، تو وہ ان کے انتقال کی بنا پر اب اس نظر کے لیے عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ہماری فیملی میں 7 ممبر ہیں، کڑی محنت سے گزارا کرتے ہیں. والد کو گزرے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں. میں اور میری والدہ کے کام کرنے کے بعد جیسے تیسے گزارا ہوتا ہے، تو کیا ہم پر فطرہ دینا واجب ہے؟ فطرہ تو ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر عید کے دن ان سب کو دینا ہے. اگر ان کے پاس اتنی رقم ہے
کہ یہ گھر کے سارے ممبرز فطرہ دے سکیں تو واجب ہے، لیکن اگر ایک ہی آدمی کا فطرہ دینے کی گنجائش ہے تو وہ ایک آدمی فطرہ نکالے، وہ فیملی ممبرز میں دوسرے کو دے، وہ اب اتنے پیسے کا اتنی دیر کے لیے مالک ہو گیا، وہ اب تیسرے ممبر کو یہی چیز فطرے کی نظر نیت کرتے ہوئے دے دے۔ اس طرح سے سارے فیملی ممبرز کے ہاتھ سے یہ گزرتا ہوا آخری فیملی ممبر کے ذریعے سے کسی غریب تک چلا جائے، یہ ان کو یہ عمل انجام دینا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام. I'm praying to God to give you a long and healthy life. الہی آمین۔ Sir, I have one question about important ghusl. If a person has wajib ghusl to do, but he or she is dyeing their hair, یعنی hair color کر رہے ہیں اور bleaching their faces after that doing ghusl, is it right or wrong? دو الگ الگ چیزیں ہیں، میں الگ الگ واضح کر دوں۔ فیس کے اوپر اگر کوئی چیز لگا رکھی ہے اور یہ فیس پر لگی ہوئی چیز پانی کو ہماری باڈی تک یا ہماری جلد تک نہیں پہنچنے دے رہی ہے لگی ہوئی شے، تو پھر پہلے اس کو ہٹانا ہوگا، پھر اس کے بعد غسل کرنا ہوگا۔ اب آئیے سر کی طرف چلیں۔ اگر سر میں کوئی چیز لگی ہے اور یا بال میں لگی ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ سر میں اگر کوئی چیز لگی ہوئی ہے اور سر کی جلد پر، تو پہلے اسے ہٹانا ہوگا، پھر اس کے بعد غسل کا پانی بدن تک پہنچانا ہے۔ لیکن بال میں اس طرح سے کوئی چیز لگی ہے کہ صرف بال کا آگے کا حصہ، مثلا مہندی لگا رکھی ہے کہ جو ابھی صاف نہیں کی ہے، تو غسل میں بال کے آخری حصے کو کہ جو بدن سے دور ہے اس کو دھونا واجب نہیں ہے، جلد کا دھونا واجب ہے۔ وہ بال کے جو سر سے اٹیچ ہیں وہاں پر اس لیے دھونا تاکہ ہماری جلد، ہماری باڈی بھی دھل جائے، ان کا دھونا ضروری ہے۔ تو اگر بال کے آگے بڑھ کر جب بال بڑھ جائیں ان پر کچھ لگائے تو کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، ان کو انہیں صاف کر کے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ باڈی پر لگے ہوئے بال کے جو بالکل اٹیچ ہیں ان کو بالکل صاف ہونا چاہیے، اس پر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جو پانی کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام انور حسین ہے اور میں جموں سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن میں 313 رسول اور 5 جو ہیں اولو الامر ہیں۔ میرا سوال یہ اولو العزم ہونا اولو العزم ہے، ہاں اولو العزم ہے جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی، رسول اور اولو العزم میں کیا فرق ہے؟ جی، نبی اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جنہیں پروردگار اپنی خبروں کا ذمہ دار قرار دے۔ پیغام پروردگار جس کے پاس ہیں وہ نبی ہے، اور جس موقع کے اوپر اس نبی کو اس پیغام پروردگار کو امت تک پہنچانے کی ذمہ داری دے دی جائے، یہ رسول کا درجہ انہیں مل جائے گا۔ اور اسی لیے سب نبی رسول نہیں ہیں، اس لیے کہ سب کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی ہے کہ پیغام امت تک پہنچائیں۔ اور وہ انبیاء کرام کے جو رسول بھی ہیں اور جن کو اللہ نے صاحب شریعت بنایا ہے، یہ 5 بڑے رسول کہلاتی ہیں کہ جن کو علمی دنیا میں اولو العزم کہا جاتا ہے۔ عزم یعنی بلندی والے، یہ بلندی رکھنے والے انبیاء کرام ہیں کہ جن کو پروردگار نے صاحب شریعت قرار دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام کلثوم فاطمہ جعفری ہے۔ میرا سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ منگل کے روز بال نہیں کٹوانے چاہیے اور بدھ کو ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، کہاں تک صحیح یہ باتیں؟ جمعرات اور جمعے کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے کہ انسان اپنے بدن کی آرائش کرے، جن میں اپنے بال کو چھوٹا کرنا، داڑھی کو مرتب کرنا، مڈانا نہیں، مولانا تو حرام ہے۔ داڑھی کو مرتب کرنا، اور اسی طرح سے اپنے بدن کے پیر اور ہاتھ کے دونوں جگہوں کے ناخن کو تراشنا، یہ مستحب قرار دیا گیا جمعے کے دن اور جمعرات کے دن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے ہسبینڈ کے دھیان میری طرف نہیں ہے، کہیں اور ان لوگوں نے جادو تعویذ کروا دیا ہے، وہ ہر وقت لڑتے ہیں اور مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں، رغبت نہیں رکھتے، اور بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کیا مسئلہ ہے در واقع۔ جی، یہ تو ری ایکشن سامنے آ رہا ہے، کوئی ایسا ریزن ضرور ہے جس کی بنا پہ انسان کی توجہ کسی ایک طرف سے ہٹ گئی ہے، اور اس چیز کو دوبارہ واپس لانے کی کوشش کریں اور اپنے اندر بھی غور کریں، فکر کریں، اصلاح کریں اپنی۔ اور صرف ایک طرفہ بات، اس لیے کہ مسئلہ ایک طرف سے آیا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی مشکل شوہر کی طرف سے بھی ہو،
اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کریں اور پھر ان کو بتائیں، متوجہ کرائیں، تاکہ آپ کی گھریلو زندگی خوشحال ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک طویل سوال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ السلام، میرا نام ہے روزی جعفری۔ آپ کا چینل ون بہت اچھا ہے، اس سے بہت معلومات ہوتی ہیں۔ یہ چینل آپ کا بھی ہے، اللہ اور بھی ترقی عطا فرمائے، الہی آمین۔ ماشاءاللہ، میرا سوال یہ ہے کہ مختار نامہ ہر سال ون چینل پہ آتا ہے، ہمارے گھر میں سب دیکھتے ہیں، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ جب جناب مختار کی شہادت ہوئی تو جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے اس کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے انتقام لیا آل زبیر سے یا پھر ان کو بھی شہید کر دیا گیا آل زبیر والوں نے؟ اس کے بعد جناب مختار علیہ الرحمہ کے بیٹے تھے ثابت اور جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کے بیٹے تھے مسیب، کیا انہوں نے انتقام لیا تھا؟ بڑا تفصیلی سوال ہے اور بڑی تفصیلی گفتگو ہے اس کے اوپر کہ جناب مختار کے بعد کیا واقعات درپیش ہوئے، اور تاریخ کی کتابوں میں دیکھ لیں بہتر ہے۔ لیکن یہ کہ ان افراد کے ابھی انتقام کو مکمل طور پر نہیں لیا گیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس موقع پر پہنچیں گے اصل سزا پروردگار کی طرف سے ان افراد کو ملنے والی ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن نے اہل بیت کو بھلا دیا، ماں باپ بہت پریشان ہیں، ہمیشہ روتے رہتے ہیں، بہن نے اپنا مذہب ہی چھوڑ دیا، کیا کریں کہ اپنی غلطی مان لیں، ماں باپ بھی کو راضی کر لیں اور اہل بیت کو اپنا لیں؟ دعا کیجئے ان کے حق میں، اس لیے کہ اب آپ تو اس وقت کچھ کر نہیں سکتے، جی بہتر یہی ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں۔ پروردگار دلوں کو بدلنے والا ہے، اور پھر وہ انسان کے جو جنت سے نکل گیا ہو اسے پروردگار دوبارہ ہدایت دے کر جنت لا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سید اصغر حسین۔ میرا سوال ہے کہ منٹاپ ہیئر آئل میں 63% الکوہل ہے، کیا اس کو لگانے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، الکوہل کو بعض کیفیتوں میں حلال قرار دیا گیا ہے، پاک سمجھا گیا ہے لگانے کے لیے۔ جی جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چینل ون ایک بہترین چینل ہے الحمدللہ، جو ہماری ہیومینٹی گین کرنے کی مدد کرتا ہے، شکریہ۔ ون کو ایسا ہی سکھانا چاہیے، شکریہ۔ ون کا سبھی ممبر کو جو ہارڈ ورک کر رہے ہیں، اور آپ کے گیسٹ مولانا صاحبوں کو ہم سب جو کو تعلیم دے رہے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، ان کی رخصت کی واقعہ بیان کیجیے۔ ہمیں بہت کتابوں میں پڑھا ہے، سنا ہے، سب الگ الگ واقعات بیان کرتے ہیں تو بہت ساری کنفیوژن ہے، مجھے صحیح حدیث جاننا ہے۔ میرا کوشچن ہے مولانا صاحب سے، آپ صحیح واقعہ بیان کر دیجئے تو ایک الگ ایک۔ جی جی جی، دونوں چیزوں کا ذکر، جناب سیدہ کی رخصتی اپنے شوہر کے گھر کی طرف، اس کا بھی مکمل تذکرہ ہے، اور جناب سیدہ کی اس کائنات سے رخصتی کا موقع کہ جو بڑا ہی دردناک اور المناک موقع تھا کہ سیدہ اس امت کے مظالم کی بنا پر اس دنیا سے شہید ہو کر رخصت ہوئیں، وہ بھی بڑا دردناک موقع ہے۔ دونوں کا تذکرہ مکمل طور پر کتابوں میں آیا ہے، اور اس کے لیے ایک مستقل گفتگو کی ضرورت ہے، اور ون نے اس طرح کے پروگرام بھی رکھے ہیں، آپ دیکھتے رہیے، آج کل بھی اتفاق سے ون کے اوپر یہ پروگرام آ رہے ہیں۔ پریہ ون ٹی وی چینل، میں اور ہمارا پورا پریوار آپ کو بہت بہت دھنیہ واد دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے سبھی کے پیارے یوجار سیف کی سیریل پھر سے دکھا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں اور میرا پورا پریوار بہت بہت خوش ہے، اور اس کی وجہ سے آپ ہو پریہ ون ٹی وی ون چینل۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم سبھی پریوار سے یہ سیریل دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سیریل کبھی ختم نہ ہو، ایک پل کے لیے لگتا ہے کہ ہم بھی اس زمانے میں آ گئے ہوں، بہت اچھا لگتا ہے۔ ہمارا پورا پریوار آپ کا بہت بہت آبھاری ہے ون ٹی وی۔ میں سمجھتا ہوں شاید یہ ہندی زبان میں لکھا ہوا جی ایک پیغام تھا۔ جی پیغام۔ خوشی ہوتی ہے مجھے واقعاً کہ صرف یہ ہمارے ہندوستان ہی کی خاصیت ہے جی کہ مختلف زبانیں، مختلف فکریں، مختلف مذہب ہونے کے باوجود سب کا ایک ساتھ مل جل کے رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ میل محبت کے ساتھ زندگی گزارنا، اور یہی اس ون ٹی وی کا پیغام ہے
جو پیغام محبت کے عنوان سے پوری دنیا تک یہ ون ٹی وی پہنچا رہا ہے۔ سلام سر۔ سلام۔ ہمارا کوشچن ہے کہ ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، اس میں ایک بار ہمیں بیبی رہا اور وہ ایک ٹاپک پریگننسی تھی، تو بیبی ابورٹ کرانا پڑا، اس کے بعد حمل ابھی نہیں رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے ہسبینڈ کی روزی نہیں ہے، بہت ہم اس کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ 8 سال افریقہ بھی جا کے آئے ہیں لیکن کوئی راستہ نہیں نکل پا رہا ہے۔ نمازوں کے بعد سورہ واقعہ، بالخصوص نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ اولاد سے متعلق قرآن مجید کی وہ آیت شریفہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس آیت شریفہ کی تلاوت نمازوں کے قنوت میں اور آخری سجدے میں، جو واجب نماز کا آخری سجدہ ہو اس میں اس آیت شریفہ کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، اور اپنے اولاد کے لیے نذر ابھی سے کریں کہ اگر ہم کو بیٹا ہوا تو اس کا نام محسن یا مسلم کے نام کے اوپر قرار دیں، اور اگر بیٹی ہو تو اس کا نام سیدہ عالمیان کے نام پر فاطمہ یا زہرا قرار دیں۔ ابھی سے نذر کر لیں، انشاءاللہ پروردگار عالم نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے ایک نسخہ بتایا شادی ہونے کے لیے، سورہ طٰہٰ لکھ کے پانی میں دھونے، کیا ہم سورہ طٰہٰ انگلش میں لکھ سکتے ہیں؟ سورہ طٰہٰ کو اسی طرح سے لکھیے جس طرح سے قرآن مجید میں عربک زبان میں لکھا ہوا ہے۔ ایک طویل سوال آپ کی خدمت پڑھ دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I request Channel Win to at least give episode number in reply to question. As well, all viewers try to gain ilm by asking questions, and if we miss that, we repeat same question, so it is waste of time and effort. So if we come to know the episode number, then we can search that episode to get an answer from that episode. My wife separated from me since last 7 months based on her father's guidance. I discussed multiple times with her in the past 3 months, but after that her phone is switched off and her father is not ready to discuss the issue. During last 7 months, my wife never gave a call to me, neither approached through anyone. My both kids are with her, so I'm unable to talk to my kids also, even as her phone is switched off. I want to know followings. What action is appropriate as per Islamic guidelines? Please give some hadith reference about such situation. So if my wife is watching this episode, then she might get some nasihat. Jazakallah. May Allah accept Channel Win Amal and Khidmat they do for Islam. Iltimas dua. Muhammad from Gujarat. جی، پہلی بات تو جو ایپیسوڈ کے نمبر سے ریلیٹڈ ہے وہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، ہم ایڈمنسٹریشن سے گزارش کریں اس پہ عمل ہو۔ جہاں تک دوسرے مسئلے، جو اصل مسئلہ ہے اس کی بات ہمارے برادر نے کہی ہے کہ زوجہ ناراض ہو کے اپنے والد کے گھر ان کے مشورے کی بنا پر مقیم ہیں، اور بچے بھی ماں کے ساتھ ہیں۔ بچوں سے متعلق ماں اور باپ دونوں کا حق ہے، لہٰذا شوہر زوجہ کی ناراضگی کا اثر بچوں پر نہیں ہونا چاہیے۔ بچے جتنا ماں سے ملاقات کریں، باپ کو بھی ملاقات کا حق ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ زوجہ ناراض ہیں، تو آپ نے اپنی بات بیان کرتے ہوئے یہ نہیں بتایا کہ اصل وجہ کیا تھی۔ آپ کی طرف سے کوئی ایسی کمی سامنے آئی یا زوجہ کی طرف سے کمیاں تھیں، کہاں کمی پیدا ہوئی؟ بہتر یہی ہے آپ جس شہر میں ہیں اس شہر کے عالم دین، یا جس شہر میں اس وقت زوجہ مقیم ہے اس شہر کے عالم دین سے رجوع ہوں، وہاں جائیں، ان کے پاس سارا مسئلہ بیان کریں، کوشش کریں کہ زوجہ اور ان کے والد بھی وہاں پر آئیں، اور پھر ان کے سامنے ساری بات پیش کرنے کے بعد دونوں فریق اپنی اپنی باتیں پیش کریں، اور پھر جس کی جو کمی ہو اس کمی کو دور کر کے نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اس لیے کہ جب تک بچے نہ ہوں، شوہر زوجہ کی اپنی زندگی گویا ہو سکتی ہے، لیکن بچوں کے بعد پھر قربانی دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ان بچوں کو جتنی ضرورت ماں کی ہے اتنی ہی ضرورت باپ کی بھی ہے، لہٰذا ماں اور باپ اپنے اختلافات کو الگ رکھتے ہوئے ان بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ساتھ رہیں، اور ساتھ رہ کر اپنی زندگی کو بھی بہتر اور خوشحال بنائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر کوئی لڑکی ماں باپ سے چھپ کر نکاح کرے
کچھ ٹائم بعد ان دونوں کے بیچ انبن ہو جائے اور لڑکی طلاق چاہتی ہو، ماں باپ اس نکاح کو نہ مانے تو کیا کرنا چاہیے؟ بڑا تفصیلی جواب ہے، اس لیے کہ بہت سی صورتیں ایسی جو 5 عدد قرار دی گئی ہیں کہ جن میں ماں باپ کے بغیر، ماں تو نہیں لیکن باپ کے بغیر بھی عقد کیا جا سکتا ہے، البتہ نارمل کنڈیشنز نہیں ہیں، وہ اسپیشل سچویشنز ہیں۔ تو یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیٹی نے جو خود سے شادی کی ہے کہیں ان 5 صورتوں میں سے تو کوئی ایک صورت نہیں تھی، لہٰذا صرف ایک سوال کی بنا پر جو مختصر سا ہے کوئی مکمل جواب نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن ہاں اتنا ضرور میں کہوں گا کہ شرعی طور پر حکم کیا ہے آپ اپنے علاقے کے عالم دین سے دریافت کر لیں، یا ون ٹی وی کے اوپر آنے والے ان علماء کرام کو فون کر کے دریافت کر لیں تاکہ تفصیلی جواب آپ کو پتہ چل جائے۔ السلام علیکم۔ علیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ میرا نام سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ میرا سوال ہے کہ جب بچے پیدا ہو کے مر جائیں تو کیا وہ جنتی ہیں؟ جی روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ مومن ماں باپ کے بچے جو دنیا میں آنے سے پہلے انتقال کر جائیں یا دنیا میں آنے کے کچھ دن بعد دنیا سے رخصت ہو جائیں، یا حتیٰ عمر بڑھنے کے بعد بھی اگر بڑی عمر تک نہیں پہنچے ہیں، مثلاً 8-9 سال 10 سال کی عمر سے بھی چھوٹے ہیں، کم سن ہیں، ایسے بچوں کو پروردگار عالم جنت میں قرار دے گا۔ اور اس سے بھی بڑی بات، اگر یہ بچے شیرخوار ہیں، یعنی مثلاً 2 سال کی عمر سے پہلے انتقال کر گئے، تو روایتوں میں وارد ہوا ہے، تسلیۃ العباد ایک کتاب لکھی گئی جس میں تفصیل سے اس کے بارے میں بحث ہے، یہ شیرخوار بچے جنت میں تب تک قدم نہیں رکھیں گے جب تک کہ اپنی ماں کو بھی بخشوا کر اپنے ساتھ جنت نہ لے کر جائیں۔ تو واقعی طور کے اوپر یہ پروردگار کی آزمائش ہوتی ہے کہ اتنا کم سن بچہ ماں سے جدا ہو جائے، ماں کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، لہٰذا پروردگار نے ماں باپ اور بالخصوص ماں کی شفاعت کا ذریعہ اس بچے کو قرار دیا۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی جانب سے، اپنی جانب سے میں آغا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تشریف لائے۔ آغا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور آج کا انعام جا رہا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے خلق ہی اہل طاہرین کے لیے دنیا کو کیا ہے، تو جنت دنیا سب کچھ جو ہے وہ ان کے ہی لیے خلق کی گئی ہے، تو پھر یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ رسول آپ کو میں نے کوثر عطا کیا، تو جو چیز آلریڈی سب کچھ ملنے کا ہے تو اس میں سے یہ کیسے کر سکتے ہیں کوثر آپ کو عطا کیا؟ انشاءاللہ اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے، جوابات سے آپ اور ہم سب مستفیض ہوتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے۔ اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں، زندگی رے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔